السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کن چیزوں سے عورتوں پر غسل واجب ہوتا ہے اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اکثر شادی شدہ عورتیں جانتی نہیں، جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طہارت کے مسائل کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح ان کو پڑھانا سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو ان میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو اطلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا اطلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر اس کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی اطلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے اطلام کا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں اصل چیز بہاؤ ہے، یعنی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر اطلام کی خفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے۔ نہیں، محض خواب پر نہیں نیا جائے گا جب تک کہ کوئی فزیکلی ایسی چیز سامنے آ جائے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے۔ بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری نہیں، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے، اس لیے حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو، دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، اور حیض ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے۔ حیض کے بعد نہانا، نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض اور پانی، ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اسے خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل مل کے دھویا جائے، تو ان دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں کے غسل کے حکم میں بھی فرق ہے، ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا
اور پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ان کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ ماہواری سے پاک ہو۔ اس طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق کرے تو ان تینوں صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، گرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی ہے، تو صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم بانسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض ہے، کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گنہگار ہوں گے۔ اگر عورت جنبی ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض کے، عورت ہو یا مرد، جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے۔ اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ غسل کیسے کیا جائے، یعنی غسل کا طریقہ۔ غسل چاہے کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو، اس کا مسنون طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور استنجا کریں، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائیں کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک کان کے سوراخ میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی اور چھلا وغیرہ پہنا ہو تو بہتر ہے کہ اتار دیں، اگر نہیں اتارا اور اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض خواتین ناخن پالش وغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک نہ پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر بندھے ہوئے ہیں یعنی چٹیا ہے تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال بندھے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا بھی ضروری ہے۔ فقط واللہ عالم۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔